سر آپ کا ماشاءاللہ اتنا جرنی ہے، اتنا آپ نے بتایا. ابھی تو آپ میں بالکل صحیح کر رہے ہیں، دریا کو آپ نے کوزے میں بند کیا ہے کیونکہ ٹائم ہمیشہ ایک لمیٹیشن ہوتی ہے. اور لیکن ہم آپ کو دوبارہ بھی موقع دیتے رہیں گے، اور آپ سے جو آئیڈیاز اور انسپریشن یوتھ نے لے لی ہے، اور میں کہوں گا اس کو ہضم کرنے میں آپ کو بڑا ٹائم لگے گا، لیکن اس کو اگر غور سے سنیں گے، اس پہ عمل کریں گے تو زندگی بھی بن جائے گی. اب میں ان سے سر سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اتنا کچھ کیا، ہم لوگ تو یاد رکھیں گے لیکن زندگی کا پتہ نہیں ہوتا. ہم لوگ بھی سب نے اللہ کے پاس جانا ہے، اور زندگی امانت ہے. اور وہ کہتے ہیں نا کہ جو ہے نا کہ زندگی جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے یہ واپس لینی ہے. آپ موت یہ کا ایک اٹل حقیقت ہے. تو میں چاہ رہا ہوں کہ آپ بتائیں کہ کسی ایک چیز یا دو چیزوں کی وجہ سے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو یاد رکھا جائے، وہ کیا ہو سکتی ہیں؟ جی بڑا مشکل سوال ہے یہ، اور اس کا جواب دینا اس سے بھی زیادہ مشکل ہوگا. لیکن ظاہری بات ہے، میں نے جو کام کیا ہے اسی کی وجہ سے میں سمجھوں گا کہ مجھے یاد رکھا جائے. میرے دادا ابو اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے، وہ مجھے کہتے تھے کہ بچے کو دو شوق ہونے چاہیے. ایک شوق بچے کو ہونا چاہیے پیسے اکٹھے کرنے کا، اور ایک شوق اس کو ہونا چاہیے پڑھنے کا. تو میں نے کہا دادا وہ جب بندہ پڑھ جائے تو پیسے تو آ ہی جائیں گے، پیسے تو بندہ کما ہی لے گا. تو ہم پھر راستہ جو ہے وہ پڑھنے کا چوز کرتے ہیں. پھر میری خالہ تھیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب میں جگہ تھا فرمائے، شناز اختر. تو وہ مجھے کہتی تھی کہ ایک تو یونیورسٹی تک لازمی جانا پڑھائی میں، ویسے نہیں پڑھائی میں، اور اس کے بعد اگر تم زندہ رکھنا چاہتے ہو اپنے آپ کو تو پھر لکھنا. تو لکھنے کا مطلب پھر یہی ہوگا آرٹیکل جو ہے وہ بھی لکھتے ہیں آپ، کتابیں پھر وہ بھی لکھتے ہیں آپ. تو اگر اس بات کو اوور آل کنکلوڈ کیا جائے ایبسٹریکٹ فارم میں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگ جو ہیں مجھے وہ ایک اچھا رائٹر کے طور پہ یاد رکھیں. تو رائٹر کے اندر ہی ریسرچر آپ کو آ جاتا ہے، صحیح کہہ رہے ہیں. رائٹر کے اندر ہی بک رائٹر آپ کو آ جاتا ہے، اس میں تھاٹ بھی آ جاتی ہے، آپ کی اسپیکنگ بھی آ جاتی ہے، سب آ جاتا ہے، سب کچھ اس میں آ جاتا ہے. تو اسی میں یاد رکھیں، کیونکہ ہم آج بھی 1762 سے لے کے 1795 تک ایڈم اسمتھ اس نے جو 4 کتابیں حوالہ دیتے ہیں، ویلتھ آف نیشنز. ہاں، تو ہم کہتے ہیں کہ وہ اقوام عالم کی دولت. ہاں جی، اس دور میں ماڈرن اکانومسٹ ہیں. تو اگر 1762 میں یا 65 میں یا 1795 تک بندہ کتابیں لکھتا ہے تو اس کو آج ہم 21ویں صدی میں یاد رکھتے ہیں. بالکل رکھتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مجھے بھی لوگ پھر ایز اے ریسرچر ہی یاد رکھیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے اتنا زیادہ جو ہے لوہا بنا دیا ہے اس کے اندر، انرجی ریسرچ کے اندر یا انوائرمنٹل ریسرچ کے اندر، کہ میرا خیال ہے کہ اب آپ میرا جتنا مجھے یقین ہے میرا کام سائٹ کیے بغیر اپنی ریسرچ مکمل نہیں کر سکتے. لیکن میں نے ایک اور کام کیا، وہ آپ سن کے حیران ہوں گے. جی سر. کہ میں بندہ اپلائیڈ اکنامکس کا تھا. تو جیسے مجھے کسی نے چھیڑ دیا کہ یار آپ کے کون سے وہ اپنا امپیریکل ٹیسٹ ہیں، آپ بھی تو لوگوں کے امپیریکل ٹیسٹ کو یوز کر کے ڈیٹا اس میں ڈالتے ہیں، تو ریسائیکل کرتے ہیں ڈیٹا پر، اس سے رزلٹ لے لیتے ہیں. تو آپ کو چاہیے کہ آپ کو اپنا ٹیسٹ جو ہے نا وہ انٹروڈیوس کروائیں اکانومیٹرکس کے اندر. تو یہ بات کہنے کو جتنی آسان تھی کرنے کو اتنی مشکل تھی. تو پھر جناب کیا ہوا کہ میں نے ادھر اپنی توجہ کی، تو پھر میں نے آپ سے کہا کہ فرانس میں جس میں نے ٹیم بنائی تھی اپنی، اس 5 جو میں نے ایفیلیٹر ریسرچر لیے تو اس میں 2 اکانومیٹیشین تھے. تو میں نے پہلا اپنا اکانومیٹرک ٹیسٹ جو ہے یونٹرو ٹیسٹ، وہ میں ڈیوڈ رباد اور تولگا اومے ہم نے پبلش کیا تھا. اس کا نام تھا جی، ویسے تو اس کو میں کہہ لیں اس کو اسموتھ ٹرانزیشن اسٹرکچر بریک کے نام سے ہم یاد کرتے ہیں. اس کا بیسک مقصد یہ ہے کہ وہ ہم انوینشن وہ ٹیسٹ اب اس طرح کے ڈیٹا کے لیے استعمال کرتے ہیں جس کے اندر بہت زیادہ جو ہے نا وہ بریکس آتی ہیں، 1 2 3 4 اس سے زیادہ. تو ملٹیپل بریکس ہم نے اس کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے کیا تھا. پھر جب وہ ٹیسٹ میں ٹائم سیریز ہم نے انٹروڈیوس کروایا، پیپر پبلش ہوا، تو پھر مجھے میں کہا یار پینل کے اندر بھی ہونا چاہیے. تو پھر ہم نے اس کے ایکسٹینشن پینل ڈیٹا کے اندر بھی ہم نے کی. میں اس سے بھی آنا چاہ رہا تھا آپ کی ایکسپرٹیز. اس کے بعد پھر جناب ہم نے 2000 ابھی پیپر ہمارا آن لائن ہوا تو وہ 2021 میں ہم نے پبلش کیا تھا. تو پھر ہم نے ARDL کی ایکسٹینشن کرنا شروع کر دی. اس سے پہلے میرے ایک اور کو آتا تھا میل لہیانی، ہم نے تھریشولڈ ARDL ٹیکسٹ بھی ہم نے انٹروڈیوس کیا ہوا ہے. پھر ہم نے رولنگ ونڈو ٹیسٹ جو ہے ARDL کی ایکسٹینشن کر کے ہم نے وہ بھی انٹروڈیوس کیا. تو آپ یہ کہہ لیں کہ میں اپلائیڈ اکنامکس کا بندہ تھا جس کی میتھس اتنی اسٹرانگ نہیں تھی، اسٹیٹس اتنی اسٹرانگ نہیں تھی، اکنامکس اتنی اسٹرانگ نہیں تھی. اس کے باوجود میں نے اکانومیٹرکس کے اندر اپنے 5 ٹیسٹ انٹروڈیوس کروائے ہیں. اینڈ دس از اگین فرسٹ ٹائم ان دی ہسٹری آف پاکستان.
کہ ایک پائنیئر ہیں بالکل, آپ فرسٹ ون اینڈ اونلی ہیں. ون اینڈ اونلی. ٹھیک ہے. تو اب یہ ہے کہ چونکہ آپ مجھے چھیڑتے ہیں تو میرے لیے کام کا بہانہ مجھے مل جاتا ہے, میں کام کرتا ہوں. تو اب آنے والے وقت میں آپ اکانومیٹرکس کے اندر بھی میرے نئے نئے ٹیسٹ جو ہے وہ دیکھیں گے. تو چونکہ یہ میرا کام تو نہیں تھا, یہ جو اکانومیٹیشین تھے ہمارے ملک کے اندر جو مختلف یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہیں ان کو چاہیے تھا یہ کام کرنا. تو چونکہ مجھے تھوڑا سا گیپ نظر آیا, چلو میں کہ اگر ہم ٹیسٹ اپنا بناتے ہیں, آپ نے اپنی انپٹ آپ نے اپنا انٹروڈیوس کرواتے ہیں, تو ظاہر سی بات یہ سائٹیشن بڑھانے کا ایک نیا ہمارے پاس جو ہے نا وہ راستہ ہمیں مل گیا. تو یہ کنٹریبیوشن بڑا یونیک ہے میرا. اس کے بعد پھر جب بکس کی بات آئی تو پھر میں نے 1 نہیں 2 نہیں 4 نہیں 6 نہیں, میں نے تقریباً 25 کتابیں لکھی ہیں, اور آج ماشاءاللہ وہ دنیا کی یونیورسٹی میں پڑھائی بھی جا رہی ہیں. اور پچھلے سال پھر میں نے اپنی بک لکھی تھی, سالونگ انسالوڈ ایشوز آف پاکستان. ابھی اس کا دوسرا والیوم جو وہ بھی ریڈی ہے, اب کسی وقت مارکیٹ میں اس کو ہم چاہیں گے سر آپ کے توسط سے ہم اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی جو بھی ہمارے سبسکرائبر ہیں, ویورز ہیں, اور خاص طور پہ کامسرٹس یونیورسٹی میں ہیں یا پبلک سیکٹر یونیورسٹیز میں ہیں, تو ڈاکٹر صاحب سے ہم ریکویسٹ کریں گے, ہم لوگ آپ کو ان کے تھرو ان کا جو ہے نا وہ PDF یا جو بھی کس فارم میں بھی اویلیبل ہو آپ کو ہم وہاں تک پہنچائیں گے. میرا یوتھ کو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ دیکھیں پاکستان میں خالی یہی نہیں ہے کہ میڈیکل اور نان میڈیکل نہیں رہ گیا, اور بھی اچھے شعبے ہیں. آپ ایون کہ اسلامیات کو اگر آنیسٹی کے ساتھ پڑھتے ہیں اور اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں اپنے اوپر, تو روٹی آپ کو پھر بھی مل جائے گی. بالکل صحیح. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے عمل کم کر دیا ہے, باتیں زیادہ کرنا شروع کر ہم کر رہے ہیں ہوپنگ وداؤٹ ایکٹیویٹی. وداؤٹ ایکٹیویٹی. اور دیکھیں دنیا میں آپ کو میری جو سکسیس ہے وہ تو نظر آ رہی ہے, لیکن آپ کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ میں فل پروفیسر بننے کے بعد بھی آج بھی 14 گھنٹے کام کرتا ہوں. یہی میں نے پوچھنا تھا. اور آج کل بھی سر ذاتی ترقی کا جو ہے نا سفر جاری رہتا ہے, تو کوئی آج کل بھی کوئی اسکل سیکھ رہے ہیں وہ بتائیں. ہاں اسکل ظاہر سی بات سیکھ رہے ہیں. میں اب جیسے میں نے کام کی وجہ سے میں نے جو سب سے پہلی بات تو یہ سیکھی کہ میں نے اپنی ٹیم کو مانیٹر کیسے کرنا ہے. مینجمنٹ بھی ایک ایشو ہوتا ہے نا آپ کا, ٹیم بنانا تو بہت بڑا ایشو نہیں ہے. پھر آپ جب یہ بھی دیکھیں کہ رائٹ بندے کو رائٹ آپ نے جاب دینی ہے, رائٹ کام دینا ہے, تو یہ چیزیں بڑی میٹر کر رہی ہوتی ہیں. میں نے کیا کیا کہ ابھی بھی یہ چیزیں ان کو میں اور فائن کرنے کی کوشش کروں. لیٹ سے میں کوئی پیپر لکھتا ہوں, پیپر کے سپوز کریں 4 سیکشن ہیں, تو میں ٹیم کے اندر دیکھتا ہوں کون سا بندہ جو ہے سیکشن A اچھا لکھے گا, کون سا سیکشن B اچھا لکھے گا, اور سیکشن 3 کے لیے کون سا بندہ زیادہ سوٹیبل رہے گا. تو سائنس ہے پوری ایک, تو وہ مینجمنٹ اسی کو کہتے ہیں. تو یہ چیزیں سم ٹائم یہ ہے کہ میں ڈیسیژن کرتا ہوں, چیزوں کو چوز کرتا ہوں. بعض کا تو میری سلیکشن بالکل ایکوریٹ نہیں ہوتی, بعض کا مور دین ایکوریٹ ہوتی ہے. تو وہ چیزیں اسی طرح. اب جیسے سپوز کریں مجھے کسی نے کہا جی آپ ایسا کریں, کام کم کرتے ہیں آپ نا, اب کوالٹی کی طرف آ جائیں. تو میں نے سے پوچھا یار کوالٹی کیا ہوتی ہے, ہاں اسے ڈیفائن کرو. بالکل مجھے بتاؤ نا پہلے کوالٹی. جو ریسرچ کوالٹی میں کہ ریسرچ ہو رہی وہ 3 طرح کی ہو رہی ہے. ایک ریسرچ یہ تھی کہ آپ ریپلیکیٹ کرتے تھے آئیڈیا, ٹھیک ہے جی, تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے کسی دوسرے کنٹری کا ڈیٹا لے لینا. کوئی ایک آئیڈیا ہوا تھا تو آپ نے میرے آئیڈیا کو لے لیا, اس میں ڈیٹا کسی اور کنٹری کا ڈال دیا, تو آپ نے اس کو ریسائیکل کر کے اپنا رزلٹ پروڈیوس کر رہی. میں کہ ایک ریسرچ یہ جس کو ریپلیکا, میں کہ یہ بھی بری چیز نہیں ہے, بگنر کے لیے ایسے ہی ہوتا ہے. دوسری ریسرچ آپ کی آ گئی ایکسٹینشن. ایکسٹینشن میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ڈائریکشن اگر اس بندے نے کو مس کر تو آپ نے کہا جی اس اینگل کو دیکھنے کا ایک یہ بھی زاویہ ہے, تو آپ نے کوئی ویریبل اس میں سے ایڈ کر دیا, یا آپ نے کوئی اس جو میتھڈالوجی بندے نے استعمال کی تو اس میں سے ڈرا بیک نکالے, تو آپ نے کہا یہ میتھڈ نہیں, یہ میتھڈ زیادہ اچھا ہے. تو یہ ایکسٹینشن کراس سیکشنل کی بجائے آپ نے کہا لانگیٹیوڈنل کر لیتے ہیں, اس میں کر لیں آپ پینل کی جگہ ٹائم سیریز پہ آ جائیں. کیونکہ پینل کے اوپر میرا جو بڑا ایشو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے پینل میں آپ کے نمبر آف آبزرویشن اور سیمپل سائز تو بڑا ہو جاتا ہے. اگر آپ نے سیمپل لیا 100 کنٹریز کا, تو اس کی پالیسی امپلیکیشن 100 کنٹری کے اوپر امپلیمنٹ کون کروائے گا, اور کس کنٹری کے اوپر جو ہے وہ زیادہ سوٹیبل ہوگی. سائز فٹس فار آل ہے نا. دیکھیں نا ریسرچرز والوں کے لیے بہت زبردست پوائنٹ دیے انہوں نے. بالکل. اچھا اب دوسری بات یہ ہے کہ جب یہاں پہ تیسری ریسرچ اب آ گئی, وہ ریسرچ کیا ہے, وہ تھیری میں کنٹریبیوٹ کرنا. سو دس از کالڈ کوالٹی ریسرچ. تو میں کہ مجھے بتائیے کہ تھیری جو ہے اب جو کام میرے نئے آ رہے ہیں اس میں اب تھیوریٹیکل امپروومنٹس نہیں دیکھ رہے, ڈیولپمنٹ نہیں دیکھ رہے آپ. ہاں جی دیکھ رہے ہیں, تو پھر اور کس طرح کی کوالٹی چاہیے آپ کو. نہیں سر آپ ایسا کریں, آپ FT50 میں آ جائیں آپ اس میں. تو بھائی بات یہ ہے کہ آپ جب دیکھیں پہلے بگنر تھے, آپ اسکوپس جرنل میں پبلش کر رہے تھے, پھر آپ SCCI میں آ گئے, پھر آپ جناب اس میں ABDC میں آ گئے, پھر آپ CNRS لسٹ میں آ گئے, پھر آپ FT50 میں آ گئے, تو اس سے آگے بھی چلے جائیں گے. مطلب یہ کہ میچورٹی ٹیکس ٹائم. تو جب ریسرچ میں ہم میچور ہوں گے, ریفائنمنٹ میں وہ جب ریسرچ میں میچور ہوں گے, وہ کوالٹی کام کے جو آپ سوچ رہے ہیں اس کے لیے ٹائم لگتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو اکیڈیمیا کے اندر لوگ ہیں
एकेडेमिया में बड़ा स्पीडली काम चल रहा है और हमारे जो लोग हैं वो भी चाहते हैं कि जो भी हम काम आज लिखे कल वो पब्लिश हो जाना चाहिए। तो जो ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, लेकिन साथ साथ मैं ये भी कहता हूँ कि आप क्वांटिटी प्रोड्यूस करेंगे तो क्वालिटी उसमें से ऑटोमेटिक निकलती आएगी। ऑब्वियसली वो रिव्यूअर बैठा है, एडिटर बैठा है, आप खुद भी चाहेंगे ना कि आज मैं स्कूपस में हूँ, कल मैं SCCI में जाऊँ, परसों मैं ABDC में जाऊँ, उसके बाद मैं FT50 में जाऊँ। तो चीजें जो है किसी को टारगेट देना बड़ा आसान काम है, जुबान हिलानी है और टारगेट दे देना है। अब उस टारगेट मीट वो बंदा कैसे करता है वो उससे पूछे जाके आप तरह से। आपके लिए कामयाबी या सक्सेस या अचीवमेंट क्या है, क्या इससे डिफाइन करते हैं? वेरी करती है ना। मेरे लिए तो कामयाबी ये है व्हाट इज नेक्स्ट। जैसे फुल प्रोफेसर बन गया हूं, व्हाट इज नेक्स्ट। सबसे बड़ी दुनिया में नंबर 1 पोजीशन आ गई, व्हाट इज नेक्स्ट। सबसे बड़ी वीकनेस कोई एक? सबसे बड़ी वीकनेस ये है कि मैं इमोशनल हूं बहुत ज्यादा। ट्रस्ट वो शायद उसकी वजह ये है कि बचपन में मतलब कि कुछ मेरी ख्वाहिशें ऐसी थी जो दब गई, तो वो चीज़ें मेरे अंदर से नहीं निकल पाई। एक ये हुआ कि मेरी जो पहली नौकरी थी वो मेरी इसमें गुजरांवाला में, आप आ जाएँ कश्मीर कॉलोनी, वहाँ पे पाक अलीगढ़ स्कूल है, तो वो नौकरी मेरी जो पहली थी वो एज ए हेड ऑफ स्कूल थी। उसकी वजह से मेरे जो लहजा है ना उसमें आप लोग शायद समझें कि ये बड़ा अग्रेसिव बोलता है, तो जो पहली नौकरी आपकी बड़ी रोब और दबदबे वाली थी। एक्चुअली आपके यहाँ तो वो माने तो मैं तो पूरे स्कूल का हेड था और मैं अकेला ही मैं पूरे स्कूल को संभाल रहा था। समटाइम जो स्कूल का मालिक था उसकी बातों को मैं आर्गूमेंट करके मैं उनको उसको मतलब वो रद्द कर देता था। बट दैट नाइस गाय ही गेव मी फुल फ्रीडम। उस वक्त कितने साल के थे आप? उस वक्त मैंने मास्टर पार्ट 2 के पेपर दिए थे। तो वो जो रोब है ना, मतलब कह लें मेरी लहजे में दबदबा है, वो मेरा ख़त्म नहीं हो पाया। तो वो मेरा एक एटीट्यूड कह लें इसको, या मेरा लहजा इस तरह से है, लोग ये समझ रहे हैं बड़ा बड़ा मतलब कि लाउडी है, बड़ा अग्रेसिव होकर बोलता है और बड़ा ये जनाब अपने आप को ट्रेनिंग थी वो उसकी वजह से मगरूर समझता है। लेकिन उसके साथ एक और भी काम हुआ ना कि वहाँ से जब मैंने स्कूल छोड़ा, फिर मैं कराची SPDC चला गया, तो वहाँ मैं ऑल इन ऑल था। मतलब कि यहाँ मैंने यहाँ देखा है वर्क प्लेस के ऊपर कि लोग छोटी छोटी कतीलियों के पीछे लोग लड़ते रहे हैं। मैं जब SPDC में मेरे पास 5 PN होते थे, वो जो बड़ा प्रोटोकॉल था वो वहाँ स्कूल से हटा, वो SPDC में जाके मिल गया। यहाँ काउंसिल्स में आया तो मैं बिल्कुल इंडिपेंडेंट अपना काम कर रहा था। फ्रांस के फिर वहां पे चेयरमैन लग गया और बड़ा फिर प्रोडक्टिव चेयरमैन बना। तो वो अल्लाह ताला ने फिर सेंटर मिल गया था, पूरा सेंटर अल्लाह ताला ने 4 करोड़ पता नहीं 4 करोड़ नहीं, जब पहले साल 4.25 करोड़ बचा था, अगले साल हमारा 5.5 करोड़ का बजट हुआ था। और ऊपर से आपने 4-5 बंदे भी टॉप के मैंने उठा लिए। आपका मैच नहीं बनता, मैच ही वो फिर स्कूल में भी जो डेविड था वो भी कहता है कि इसको नहीं छेड़ो, बाकी काम करो। डेविड को मैं कहता मुझे डिस्टर्ब नहीं करो। सम टाइम मैं उसको भी कहला, डीन था और डीन वहां पे भी बड़ी बला होती है, लेकिन चूंकि वो ही अंडरस्टैंड्स ऑल माय थिंग्स एंड सिचुएशन होता है, तो उसने कहा ठीक है जो ये कह रहा करने दो। फिर दूसरा डेविड ये इस बंदे को भी रख लो, डेविड इस बंदे को भी रख लो, उसको भी रख लो। वो कहता ठीक है बस ईमेल तुम भेजते जब चीजें होती जाती हैं। तो वो बेसिकली मुझे इन्वायरमेंट भी इस तरह का मिलता गया। पहली बात क्या है, इज्जत दो और इज्जत लो। देने वाला जो है ना वो बात पहले होती है। तो ये एक मेरी वीकनेस है, उसमें कभी कभी फिर मैं अग्रेसिव भी हो जाता हूँ, लेकिन मैं अग्रेसिव होता हूँ तो मेरा एक जेन्युइन रीजन होता है। तो जब अग्रेसिव होते हैं तो उसको कैसे कंट्रोल करते हैं? गुस्सा आ ही जाता है ये, उसमें फिर ये होता है कि वो जो उस अग्रेसिव में जो बात हो जाती पर जब थोड़ा ठंडा होता हूँ फिर लगता है यार यहाँ बात तुमसे गलत हो गई, अच्छा ये तुम्हें नहीं ऐसा करना चाहिए। तो फिर मैं एक और काम करता हूँ, फिर मैं माफी मांगने में जरा देर नहीं करता, चाहे मेरा बड़ा है चाहे मेरा छोटा है। मैं बड़े को भी सॉरी करूंगा, हाथ जोड़ूंगा, छोटे को ये कहूँगा पुत्र हो गई गलती, चल तेरी मेहरबानी माफी कर दे। वो हालांकि मुझे आगे से कहते भाई आप ऐसे बात ना करें, आप कोई बात मैं नहीं गलती हो गई मुझसे, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, तो फिर मैं माफी मांग लेता हूँ। लेकिन एक मेरी वीकनेस ये है कि जब मैं बार बार समझाऊँ, आपको बार बार समझाऊँ, तो आप मेरी बात को ना समझें और इग्नोर कर दें, फिर मैं खामोश हो जाता हूँ। ये भी बड़ा अच्छा। अगर मैं समझता हूँ कि चूंकि मैंने इसको समझाया है और 1 दफ़ा समझाया, 2 दफ़ा समझाया, 3 दफ़ा समझाया, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं ज़ाया करूँ इसको। मतलब एक जगह बैठे तो बड़ी पैनल डिस्कशन थी, तो मुझे कहते हैं जी आपका कौन सा सोसाइटी के अंदर कंट्रीब्यूशन है। मैं किस तरह कंट्रीब्यूशन मांग रहे हो? आप रिसर्च कर रहे हैं, उस रिसर्च का बेनिफिट क्या है? मैं कहा और आपकी रिसर्च जो है उससे कौन सा कोई फिजिकल चीज़ बन रही है? मैं कहा और बात करो। तो आपकी रिसर्च से कौन सा कोई लोग सीख रहे हैं? मैं कहा बस तेरा ख़त्म हो गया ना। मैं कहा 70,000 से ज़्यादा साइटेशन है मेरी, तो इसका मतलब 70,000 लोग जो हैं उन्होंने मेरे काम से फ़ायदा उठा के अपने काम में साइट किया, इंक्लूड किया है। इसका मतलब वो 70,000 बंदा जो है वो मेरी रिसर्च से जो मैंने पब्लिश की है, जिसको तुम पैरिश कह रहे हो, उससे उसने गाइडेंस ली है। ये 70,000 वो है जिसने एडमिट किया है कि टीचर हमारा ये उसके पहले मैं लोगों ने पढ़ा भी तो होगा मुझे, बिल्कुल सही है।
تو میں کہا بھائی صاحب وہ میری اس وقت تک جو ڈاؤن لوڈ ہے وہ 5 لاکھ ہے، 5 لاکھ میری ڈاؤن لوڈ ہے، اور تقریباً 6.25 لاکھ میرے فالوورز ہیں، اور اس 6.25 لاکھ میں 70,000 جو ہے مجھے لوگ سائٹ کر رہے ہیں. سو از دیٹ ناٹ اے سوسائٹی؟ اصل وہ ڈاؤن لوڈ کی وجہ سے نا آپ کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے چکر میں ہے، حالانکہ اپ لوڈ کرنے کی ضرورت ہے. اچھا اب میں کہا یہ جو 70,000 سائٹ کر رہے ہیں سوسائٹی نہیں ہے. میں تو یہ 70,000 میرے کام سے اگر بینیفٹ اٹھا رہے ہیں تو اس کا مطلب کہ میں سوسائٹی میں کنٹریبیوٹ کر رہا ہوں. اچھا پھر میں نے گھر آیا تھا، پھر میں نے اس کی بات کو تھوڑا غور سے لیا، تو میں کہ اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے یہ فزیکل کنٹریبیوشن کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں ایک آپ کا انٹلیکچوئل کنٹریبیوشن ہے سوسائٹی کے اندر، ایک آپ کا فزیکل کنٹریبیوشن ہے. تو میں نے کیا کیا، جس اسکول سے میں نے میٹرک کیا تھا ان کو میں نے 4 کمروں کی بلڈنگ بنا کے اسکول کو میں نے ڈونیٹ کی. کون سا اسکول ہے؟ پٹیپنگ کا اسکول ہے. اب وہاں سے جائیے گا تو میرے دادا ابو کے نام کا حاجی غلام بلاک جو ہے نا وہ بنا ہوا ہے. ماشاءاللہ. تو میں نے اس اسکول کو 4 کمروں کا بلاک بنا کے دادا ابو کا نام کر کے میں نے اسکول کو ڈونیٹ کر دیا. پھر جس اسکول سے میری بہنوں نے، یہ میرے گاؤں کا اسکول ہے، اب وہ ہائی اسکول ہے، اس کو کتنے لوگوں کی اسٹرینتھ، کتنے بچے وہاں پہ پٹیپنگ کا اسکول جو ہے نا اس ایریا کا بڑا مانا ترانا اسکول ہے. اور کتنے کافی سینکڑوں اسٹوڈنٹ؟ میرا خیال ہے کہ وہاں کم از کم وہ 3 سے 4 ہزار جو ہے نا وہ تو اسٹرینتھ ہوگی. تو اس کے بعد پھر میں نے کیا کیا کہ بیٹے کے نام پہ میں نے لائبریری بنوا کے دی اس اسکول میں جہاں میری بہنوں نے پرائمری کیا ہے. پھر میں نے اس سال پے بیک اب سوسائٹی کو پے کر رہا ہوں. بیسکلی وہ جو اس کا سوال تھا نا وہ یہ تھا، وہ مجھے سمجھ بعد میں اس کی آئی. اب دیکھیں آپ جتنے مرضی بڑے انٹلیکچوئل ہو جائیں لیکن سم ٹائم چیزیں آپ کو بعد میں سمجھ آتی ہیں، غلط فہمی ہو جاتی ہے. پھر میں نے اس سال جنوری میں میرے ایک اسٹوڈنٹ ہے، اس کی NGO ہے KPK میں، تو میں نے 2 ایمبولینسز جو ہیں اپنے بیٹے کے نام کی لے کے ان کو دی ہیں. عادل شہباز ایمبولینس سروس جو ہے، ماشاءاللہ عادل شہباز، بالکل. تو ابھی پھر وہ میں پیچھے دنوں جاوید چودھری صاحب کا مجھے فون آیا، تو انہوں نے کہا جی ہمارا یہاں ریڈ فاؤنڈیشن ہے لالا موسیٰ میں، تو ریڈ فاؤنڈیشن کے بارے میں پتہ ہے آپ کو، یتیم بچے جو ہیں وہ سارے تعلیم و تربیت کا وہ ذمہ انہوں نے اٹھایا ہوا ہے، تو وہاں ہمیں ایک گاڑی چاہیے. تو میں ان کو بڑی گاڑی لے کے دینے کے چکر میں تھا. تو وہ جوید صاحب کہتے ہیں کہ نہیں یار وہ چونکہ اس کی مینٹیننس بہت ساری چیزیں اس طرح کی ہوں گی تو آپ ہمیں ایسا چھوٹا سا کیری ڈبہ لے دو. تو پھر ابھی میں نے ایک کیری ڈبہ جو لے کے میں نے اپنے بیٹے کے نام کا تو وہ میں نے ڈونیٹ کیا ان کو. وہ بھی اسکول جب لگے گا تو اس میں چیزیں شروع ہو جائیں گی. سبحان اللہ. پھر جس اسکول میں نے لائبریری بنوائی ہے اس اسکول میں نے بیٹے کے نام کا پھر بلاک 4 کمروں کا وہ بھی کنسٹرکشن جاری ہے. یہ فرانس میں نہیں لگا رہے، چائنا میں نہیں لگا رہے، پاکستان میں لگا رہے ہیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں آپ بار بار یہ بات کرتے ہیں جی اس ملک نے ہمیں کیا دیا، جی ہم جوان ہوئے تو ہمارا ٹائم آیا تو یہاں بروزگاری پھیل گئی ہے، یہ تانے دیتے ہیں. اس ملک نے آپ کو آزاد پیدائش دی، اس ملک نے آپ کو آزاد ہوا دی، اس ملک نے آپ کو آزاد پرورش دی، اس ملک نے آپ کو سوچنے کی طاقت دی. ٹھیک ہے، 4 چیزیں میرا ملک دے رہا ہے، باقی چیزیں میں نہیں کاؤنٹ کرتا. یہ 4 چیزیں کاؤنٹ کر رہا ہوں، یہ 4 چیزیں میرے ملک نے دی ہیں. کیا آپ نے اس ملک کو یہ 4 چیزیں لٹائی ہیں؟ وہی رائٹس کی بات کرتے رہتے ہیں، رائٹس کی فرائض جو ہے دیکھیں ملکوں کے اوپر، قوموں کے اوپر ٹف ٹائم آ جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ملک کو گالیاں نکالنا شروع کر دو یا ملک کے جو لیڈرز ہیں ان کو گالیاں نکالنا، وہی گھر کو ماں باپ کو برا کہنا شروع کر دیں. گھر میں مسئلہ ہے تو ہم کہتے ہیں ماں باپ ایسے ہیں، گھر ایسا ہے. مطلب کہ تھوڑا سا آپ یہ دیکھیں کہ آپ کس اینڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں. تو مجھے تو بھائی صاحب یہ بار بار چیز ستاتی ہے کہ مجھے میرے ملک نے 0 سے ہیرو بنایا. میرے والدین کی دعاؤں نے، میرے اساتذہ نے، میرے جو بہن بھائی ہیں انہوں نے، میرے جو دوست ہیں انہوں نے، پھر آپ جیسے ماشاءاللہ اچھے لوگ جو ہیں جن کے ساتھ میں اٹھتا بیٹھتا ہوں، میری خوش قسمتی کہ میں اٹھتا بیٹھتا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ. تو اس میں آپ لوگ جو ہیں مجھے موٹیویٹ کرتے ہیں. میں آپ کی چھیڑ کو موٹیویٹ کہتا ہوں، موٹیویشن مجھے آپ دیتے ہیں تو میں چیزیں کرتا ہوں. ہمیں پتہ لگ گیا. تو پھر میرا بھی حق بنتا ہے، فرض بنتا ہے کہ میں اپنے ملک کا جھنڈا بلند کروں. اور میں نے اپنے یقین کریں میری تعلیم کے پیسے اس دن پورے ہو گئے تھے جس دن ڈیوڈ رباط نے یہ بات مجھ سے کی تھی کہ مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ پاکستان کی سرزمین سے اس طرح کے ٹیلنٹڈ بندے جو ابھر رہے ہیں. تو میرا مقصد اسی دن پورا ہو گیا تھا. وہ کوئی کسی قسم کے حلال امتیاز یا لال احمد جو بھی آپ کا نشان امتیاز اس سے بڑی بات ہے. باقی گورا آپ آج بھی 80 سائنٹیفک انڈیکس دیکھ لیں نا، اس میں آپ کو ہارورڈ کے لوگ ملیں گے، اس میں آپ کو کیمبرج کے لوگ ملیں گے اس لسٹ کے اندر. اس میں ایک جو ہمارے نوبل اوریٹس ہیں جوزف اسٹیگلٹس، 2005 میں ان کو نوبل پرائز ملا، وہ نمبر 1 کس ایریا میں سر؟ اکنامکس میں. ہاں جی اکنامکس میں 80 سائنٹیفک انڈیکس جو ہے نا اس میں اکنامکس کے لوگ ہیں. اس میں ہارورڈ سے بزنس، ہارورڈ سے، کیمبرج سے، کیلیفورنیا سے، ساری بڑی بڑی یونیورسٹیز ہیں. اور دیے کی لائٹ میں بیٹھا بندہ جو آپ کو اس لسٹ میں ملے گا وہ محمد شفیع. ہاں آپ کی ریسرچ کے اوپر وہ بندہ بات کرتا ہے جس کو ریسرچ کا پتہ ہی نہیں ہے، وہ بندہ بات کرتا ہے. ہمارے ہاں یہاں آپ سے میں نے کہا نا 10,000 آرٹیکلز ہیں، گردنوں کا تھریا ہے. اب چائنا میں کوئی اینٹ اٹھائیں اس کے نیچے سے پروفیسر نکلے گا 60-70 یہ کامن پبلیکیشن تھا.
یہ کامن پبلیکیشن. سر ان کی قوم میں اور آپ میں تھوڑا ڈفرنس بھی بتائیں, فرینچ, چائنیز اور یہاں تینوں میں کلچرز کو آپ نے بڑا کلوزلی واچ کیا نا, کوئی کیچی چیز لگی آپ کو تینوں میں کوئی ڈفرینشیٹ؟ اس میں یہ تھا کہ فرانس میں جو لوگ پڑھے لکھے ہیں وہ ٹھیک ہے, لیکن کہیں ریسزم جو ہے نا وہ آ جاتا ہے. وہ میں بیٹا میرا جب پیدا ہوا, اللہ تعالیٰ زندگی دے صحت دے اس کو, تو میں فارمیسی پہ تھا میڈیسن کے لیے, تو میرے پیچھے فرینچ تھا, فرینچ میں خسر پسر کر رہا تھا. وہ پہلے تو میں نے توجہ نہ دی, میں آئی بات نے شلوار قمیض, تو ایسے جیسے گھر میں درویشوں کی طرح وہ ایک پانچا اوپر ایک پانچا نیچے, میں ایسے کو دوائی لینے چلا گیا, چپل میں نے پہنی ہوئی. تو وہ تھوڑا سا میں نے غور کیا, تو وہ مجھے کہہ رہا ہے تم یہاں پہ کیوں آئے ہو؟ وہ میں نے دیکھا پیچھے مڑ کے, تو پھر میں نے اگنور کر دیا. تو پھر کہتا تم یہاں کیا کرنے ہیں, تم اپنے ملک میں واپس جاؤ. وہ دین آئی موو بیک. اس کو میں نے انگلش میں کہا, بھائی صاحب آئی ایم ہیئر ٹو ریز دا رینکنگ آف یور اسکول, آئی ایم ٹیچنگ یور پروفیسرز. میں تیرے پروفیسر کو ٹیچ کروں گا, وہ آگے کام کریں گے, تیرے اسکول کی رینکنگ. آپ نے بلایا مجھے, میں نہیں, تو آپ نے مجھے بلایا اس کام. آپ مجھے مصر سوچ کو پھر مجھے کہہ رہے ہاں میرے والد صاحب جو تھے نا وہ بھی اس میں افغانستان میں 1984 میں وہ ڈاکٹر تھے, تو وہ وہاں انہوں نے خدمت کی. میں کہا جا کام کر جا کے. جیسے آج کل یو کے میں آپ کو کیا کہنے لگیں گورے, ہاں جی, کہ جی آپ جاؤ اسی طرح. اور یہ ریسزم ابھی آپ کو آنے والے دنوں میں اور زیادہ ملے گا. ہاں جی. اور میں اچھا لیکن وہاں کے جو باقی پڑھے لکھے لوگ تھے فرانس میں, جرمن کے ساتھ میرا رہا, بڑی مہذب قوم میں بڑا کام کرنے کا اتفاق رہا, ان کے ساتھ بڑا مزہ بھی آیا. فرینچ کے ساتھ بھی بڑا مزہ آیا. میرے آج بھی اپنے ڈین کے ساتھ تعلقات ویسے ہی ہیں جیسے میرے آج سے 4-5 سال پہلے تھے. تو آج بھی ہم کام اکٹھے کر رہے ہیں. اسپین میں بھی آپ, اسپین میں بھی میری فیملی بردر ہیں ڈینیل, وہ آج میرے ریلیشن ویسے ہی چل رہے ہیں. رومانیہ میں ہے, جہاں جہاں میرے ریلیشن ہے یورپ میں سارے میرے ویسے کے ویسے ہی. اب تھوڑا سا میں نے وہ منہ کر لیا یورپ کی طرف, میں کہا ٹھیک بہت آرام ہو گیا, تھوڑا ادھر ہم چلنا شروع کرتے ہیں. تو یہ چیز جب ہوئی تو پھر میں نے چائنا میں جب آیا نا واپس, تو چائنا میں کیا ہوا کہ وہ ٹیکس کا کوئی معاملہ تھوڑا سا میرا, کو ٹیکس جو تھا وہ اسکول کا تھا, تم جاؤ وہاں جب پکچر وغیرہ ساری وہ تم اپنا وہ رجسٹریشن وغیرہ کرو, بایو میٹرک وغیرہ کرو, پھر تمہارا اکاؤنٹ کھلے نا. تو میں ایسے فائنانس ڈپارٹمنٹ کے اندر چلا گیا. تو میرا ایک اسٹوڈنٹ تھا, تو اس کو میں نے کہا, میں کہا بتاؤ اس کو نا. تو میں نے کہا جی وہ میں اس کام کے لیے آیا ہوں. تو چائنا کہتا لوشے. اب میں نے پوچھا یہ لوشے کیا ہوتا ہے؟ تو میرا اسٹوڈنٹ مجھے کہتا ہے سر یہ کہہ رہا ہے کہ لوشے کو لے کے آؤ. اور میں نے کہا بھائی میں ہی لوشے ہوں. وہ سارے پھر جناب ایک دم سے نا وہ میری طرف وہ آ گئے. میں کہتے ڈڈنٹ بلیو کہ سو ینگ بندہ تو یہاں پہ ٹرنیورڈ پروفیسر آیا ہوا ہے. تو وہ ہر دفعہ مجھے یہی پوچھا کہ تم پی ایچ ڈی کے کتنے سال میں ہو, دوسرے میں یا پہلے میں ہو. تو یہ چیز جب ہوئی تو میں جب گیا نا وہاں پہ آگے ڈپارٹمنٹ گئے ہم ٹیکس, اور یہ اٹ از اے کامن بلیو ان چائنا, اف یو آر پروفیسر دین دے بلیو یو آر ٹو رچ. یہ بلیو ہے وہاں پہ. اور یہاں تو ہمارے پروفیسر بیچارے بس چلتا ہے, وہاں ہر دوسرے پروفیسر کے پاس BMW, رولز رائس, مرسڈیز, یہ کامن گاڑیاں ہیں. اتنا امیر ہے پروفیسر. ادھر تو پروفیسر کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ جو بھولنے لگ جائے نا کہ تو پروفیسر ہو گئے تو چھوڑ دے گھر چلا جاتا. تو غلط ہے نا, مطلب کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے. اچھا اب وہ جب میں مذاق ہے, صحیح بات نہیں. ہمارے وہاں جب گیا نا تو میں وہ انیس ہیں, وہ اب پولینڈ میں پوسٹ کر رہے ہیں. انیس میرے ساتھ, اس کی چائنیز واز ٹو گڈ. تو میری چائنیز جو ماما ہو ماما ہو کا مطلب کہ ہولی ہولی. اچھا اکثر مجھے پوچھے نا کہ تمہاری چائنیز, میں کہتا ہوں ماما ہو. مجھے بھی آ گئی ماما ہوں. اسی ایک سینٹینس سے میں نے 5 سال وہاں پہ گزار لیے. تو مجھے انیس کو نہ پوچھی اچھا یہ پروفیسر ہے, تو یہ تو میں نے انیس سے کہا, میں کہا یار بس انفارمیشن یہیں تک رکھ, یہ چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں. اچھا لوشے جو آگے بڑھ رہے ہیں. اب وہاں پہ جو عام آدمی ہے نا, اس کو آپ کہیں کہ میں پروفیسر ہوں, اچھا ڈزنٹ میٹر کہ وہ ایجوکیٹڈ ہے یا ان ایجوکیٹڈ ہے, وہ بڑی رسپیکٹ کریں گے آپ کی, ایک عام آدمی جو ہے. تو مجھے چائنا, اشفاق صاحب نے بھی کہا تھا نا کہ چلان ہو گیا تھا, تو میں جب چائنا آیا ہوں نا تو مجھے احساس ہوا ہے کہ میں اچھا پروفیشن میں جوائن کیا, اس طرف ہی آنے والا تھا. اچھا پروفیشن, لوگ عزت کرتے ہیں. وہ پاکستانی ہونے کی وجہ سے عزت کرتے ہی آپ کی, اور پروفیسر ہونے کی وجہ سے بہت عزت میری کرتے ہیں. اور دوسرا ملک میں نے ٹرکی دیکھا ہے. ہاں اس کا بھی بتایا. وہ بھی بڑی پاکستانی, اس کی وجہ کہ 1996 کے اندر وہ جب وہ ٹرکش کا وہ سائپرس کا ہوا تھا, اس میں آپ نے اپنی فوجیں بھیجی, تو آپ نے وہ ہیلپ کی. دیکھا نا کام آتی ہیں چیزیں, اس کی وجہ سے بڑی ہیلپ کرتے ہیں. جیسے چائنا بھی یہی مدد کرتا ہے, ہم نے مشکل وقت میں چائنا کا ساتھ دیا. مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں بھی تو اپنا امیج جو ہے وہ اس طرح سے رکھنا چاہیے نا. ٹھیک ہے, ہمیں بھی ان کو, اگر وہ آپ کی عزت کرتا ہے, ہمیں بھی ان کو وہ ڈیو, ان کی جو رسپیکٹ وہ دینی چاہیے. ہم وہی نہیں دے پا رہے, ہم نہیں دے پا رہے. وہ پولیٹیکل لیول پہ بھی ہم نہیں دے پا رہے, اور ہم انڈیویجول لیول پہ نہیں دے پا رہے. تو پھر کب تک جو ہے لوگ وہ آپ کو برداشت کریں گے؟ رشتہ بھی ایک لمٹ تک رہتا ہے نا, لمٹ تک رہنا چاہیے نا. اب میرے ساتھ وہاں میرے ڈپارٹمنٹ میں اکثر لوگ جو ہیں وہ کام بھی کرتے ہیں میرے ساتھ, ٹھیک ہے جی, اور بیٹھتے بھی ہیں, میں بھی بیٹھتا ہوں, کام کرتے ہیں, چیزیں شیئر کرتے ہیں, سارا کچھ ہوتا ہے. تو
آپ دیکھیں آپ جس ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں، جب پاکستان سے باہر ہیں آپ، تو پھر آپ ہی پاکستان ہیں. آپ نے ملک کا چہرہ نیگیٹو بھی دکھانا ہے اور آپ نے پازیٹو بھی دکھانا ہے. تو پھر بہتر ہے کہ آپ پازیٹو جیسچر جو بہتر زیادہ ہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں تو آپ. اس سے آپ کے ملک کا جھنڈا جو بلند ہوگا. میں یونیورسٹی آف اس میں تھا، انہوئی بیسکلی ان کا ایک شہر اس کا، انہوئی یونیورسٹی آف فائنانس اینڈ اکنامکس. اس کے ڈین ہیں وہ اسٹارٹ ڈپارٹمنٹ کے ڈاکٹر پروفیسر مالن سانگ، آپ چیک کر لیجیے گا. اس نے مجھے بلایا نا پہلی دفعہ. تو میں جب وہ پلین سے اترے ہم، تو وہ وہیں ایگزٹ ہوئے، تو اس نے میرا نا وہ بیگ پکڑنے کی کوشش کی. تو میں نے مالن سے کہا، میں کہا یار آئی ڈونٹ لائک دس. کہتا نہیں پروفیسر کین یو گیو می فار فیو منٹس، فار فیو مومنٹس. میں کہا وائی؟ کہتا آئی وانٹ ٹو فیل کہ اس لیپ ٹاپ میں سے 100 پیپر کیسے نکلتا ہے. واو، یہ چھوٹی بات ہے. واو، تو وہ بھی مقام اللہ تعالیٰ کی ذات لے کے آئے میرے اوپر. واو. تو آپ جب صدقے دل سے آپ محنت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کی محنت کا ریوارڈ کبھی نہیں رکھتے، وہ آپ کو دیتے ہیں. اللہ کہتا ہے کہ میں محنتی کا دوست ہوں. تو جس کا اللہ دوست ہو یار، اس کو کیا کس چیز کی؟ رسپیکٹ، سچائی، ایمانداری اور سخت محنت، یہ بار بار وہ جو ہماری 4 ویلیوز ہیں. اور اپنے آپ کو خود موٹیویٹ کرنا، سیلف موٹیویشن جو آپ کو لے کے جائے گی. آپ کو وہ آپ مشین کا پرزا نہ بنے، آپ مشین بنے. یہ لیسنز ہمیں مل رہے ہیں. ہاں مشین بنے، آپ انجن بنے گاڑی کو کھینچنے والی. مطلب کہ میں سمجھو 4 چیزیں جو ہے نا وہ میری زندگی میں بڑی اہم رہی ہیں، جنہوں نے کبھی کبھی میں خود ہی بیٹھتا ہوں، بیٹھ کے میں سوچتا ہوں کہ یہ جو اتنا زیادہ کام میرے ہاتھوں نے کر دیا ہے یا میرے ہاتھوں سے ہو گیا ہے، وہ ظاہر بات پیچھے اللہ تعالیٰ کی ذات وہی قوت ہے جو کروا رہی ہے. لیکن یہ جو میں نے اپنی جو باجی میری تھی، میرے ابا جی کزن جو تھیں، ان کی بچیوں کو میں نے جتنا مجھ سے ہو سکتا تھا میں نے کنٹریبیوٹ کیا ان کی ایجوکیشن میں، ان کی شادی ہونے تک کے مرحلے میں. ٹھیک ہے، اس کے بعد والدین کی جو عزت ہے وہ میں نے رکھی. گو کہ والدین ہیں، میں اولاد ہوں، کبھی کبھی ہماری ہو جاتی ہے، لیکن وہ آپ کہتے ہیں کہ ظاہری بات چیزیں جہاں لوگ ہوں 4 چیزیں ہو جاتی برتن ہوتے ہیں. لیکن میں نے کبھی بھی اپنے والدین کو وہ وقت نہیں آنے دیا کہ جو میری وجہ سے پریشان ہو. یہ میں نے کبھی وقت نہیں آنے دیا. مجھ سے وہ گستاخی ہو جائے، مجھ سے گستاخی ہو جاتی ہے، گستاخ بچہ ہوں ہو جاتی ہے، لیکن میں جو ہی مجھے احساس ہو اپنے والدین کے پاؤں پکڑ لیتا ہوں. میں پاؤں پکڑ لیتا ہوں، میں پاؤں پکڑ کے میں پاؤں کو چومتا ہوں، باقاعدہ چومتا ہوں میں کہ مجھے معاف کر دیں، بچہ ہوں ہو جاتی ہے گستاخی. پھر بہن بھائی ہیں، ان کو میں ساتھ لے کے چلنے کی کوشش کرتا ہوں، لے کے چل بھی رہا ہوں. اور کبھی کبھی آپ کو پتا ہے بہن بھائی جو ہیں، جس بندے نے قربانی دی ہو نا، اس کو پتا تھا قربانی کیا ہے. اگلا بندے آپ کے گھر کے افراد بھی سم ٹائم آپ کی قربانی کو سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں. دال برابر ہو جاتی ہے. ہاں، وہ گھر کی مرغی دال برابر ہو جاتی ہے. تو وہ پھر کبھی کبھی میرے دل میں دکھ بھی آتا ہے. پھر میں یہ سوچتا ہوں کہ جو میں گھر میں بڑا ہوں تو اللہ نے میرا ہاتھ دینے والا بنایا ہوا ہے، لینے والا نہیں بنایا ہوا. ہاتھ آپ نے کہا تھا میرا ایسے رکھنا. ہاں، تو میرا ہاتھ بڑا ہے، دینے والا ہے. تو کوئی نہیں، اگر کوئی تم سے بدتمیزی بھی کر دیتا ہے یا گستاخی کر دیتا ہے تو کوئی بات ہے، پھر میں خاموش ہو جاتا ہوں. بڑا بھائی باپ کی جگہ صحیح، میں خاموش ہو جاتا ہوں. لیکن مجھے گھر سے بھی کبھی کبھی جو ہے نا وہ سختیاں ملتی ہیں، وہ رویے ہمارے جو ہے نا وہ بلکہ چیزیں وہ اس طرح کی ہو گئی ہیں. تو میرا کام یہ ہے کہ میں ساروں کو چیزوں کو اوور کم کر کے، اور میں نے کبھی بھی دل میں بغض نہیں رکھا. اور سب سے بڑی بات جو ہے اس کو میں آخر میں یہ بتاؤں گا کہ میں نے جو آپ اپنے استاد کی خدمت کی ہے نا، اور یہ خدمت پھر میں نے جب کالج کا دور میرا ختم ہو گیا، جب میرا کس سال میں سر تقریباً یہ میں نے 2007 میں آپ کہہ لیں میں نے ایم فل کر لیا، ایم ایس کر لیا تھا کراچی یونیورسٹی سے. اچھا. اس کے بعد میں پی ایچ ڈی بھی کی. ٹھیک ہے، تو میں نے اپنے استاد کو سبھی بٹ صاحب کو میں نے چھوڑا نہیں ہے. اب آگے اللہ کے گھر چلے گئے ہیں، اللہ کے پاس چلے گئے. سبی الدین بٹ صاحب آپ کو سلام، سلوٹ. کتنی دفعہ انہوں نے میرے خیال سے سب سے زیادہ نام آپ کا لیا اور اتنا زیادہ امپیکٹ ہے. تو میں نے کہا انہوں نے مجھے ڈانٹا بھی ہے، میں اس کو بھی مطلب کہ میں نے ان کی وہ نصیحت سمجھ گئی، اس کو میں نے سہا ہے. اور مجھے جب وہ ایک دن مجھے یاد ہے کراچی یونیورسٹی کی بڑی مسجد وہاں جمعہ پڑھنے گئے، تو جمعہ پڑھ کے میں پھر وہ نماز پڑھ کے میں پہلے آگے میں نے ایسے ہی آگے جوتا رکھا نا، تو مجھے کہتے ہیں یار شواز تم نہ کیا کرو. میں کہ سر پتہ نہیں جوتوں کے صدقے میں کچھ بن جاؤں گا. تو میں نے اپنے استاد کی بڑی خدمت کی ہے، محبت ہوگی بڑی استاد کی میں نے خدمت کی ہے. ابھی جو میں نے اپنے بچیوں کے اسکول میں نے بلاگ بنایا بیٹے کا، اس میں 2 کمرے میں نے اپنے ٹیچر صاحب کے نام رکھے ہیں. اچھا. 2 پرائمری کے ٹیچر کے نام رکھے ہیں. ان کے کیا نام ہے سر؟ ایک جو ٹیچر صاحب ان کا نام مبارک علی ہے، تو کمرہ نمبر 1 اور کمرہ نمبر 2 یہ مبارک علی صاحب کو میں نے نومینیٹ کیا ہے. اور کمرہ نمبر 3 اور 4 جو میں نے محمد سبید بٹ صاحب کو میں نے نومینیٹ کیا ہے. تو میں نے کسی لمحے بھی، اب وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، تو میں کسی لمحے بھی جہاں مجھے ٹائم ملتا ہے، جگہ ملتی ہے، فورم ملتا ہے، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں.
اور یہ میرا فرض بنتا ہے اور ان کا یہ حق بنتا ہے. کیا بات ہے. تو جب آپ پہلے فرض دیں گے تو حق پھر آپ کو مل جائے صدقہ گا. جاریہ دیکھیں یہ صدقہ جاریہ اور یہ بہت بڑا مشن ہوتا ہے اور ہم بھی اسی مشن پہ چلے ہیں. نور علم مشن کے اوپر فاؤنڈیشن جو ہم بنانا چاہ رہے ہیں وہ یہی ہے کہ ہم میرے ذہن میں یہی ہے کہ میں اپنے بزرگوں کے لیے اپنے جو لوگ چلے گئے میرے مجھے وہ یاد آتے ہیں. یہ میرے ذہن میں پہلے انسٹنکٹ آئی تھی کہ کوئی ایسا کر جائیں کہ میرے پیرنٹس بھی اگر نہیں سپوز ہوتے پتہ نہیں شاید میں بھی پہلے چلے جاؤں, لیکن یہ ذہن میں آتا ہے کہ ان کے لیے کچھ کر جائیں کہ کار خیر ہوتا رہے اور آگے چیز چلتی رہے. تو یہ دیکھیں مجھے ایک اور موٹیویشن ملی ہے کہ جو پریکٹیکلی اب وہ چیز کر رہے ہیں اپنی زندگی کے اندر. سر اگلے 10 سال میں یا 5 سال میں آپ نے آپ کو کہاں دیکھتے ہیں اب؟ کیونکہ انسان کا سفر کبھی کم تو نہیں ہوتا, لرننگ جاری رہتی ہے. اگلے 5 سال میں میرے خیال میں یہ دیکھ رہا ہوں, اگر اکیڈیمیا کا پوائنٹ آف ویو سے دیکھوں تو جو پروفیسرشپ ہے یہی میکس ہوتا ہے آپ کا, ٹھیک ہے. اور میں تو ویسے بھی ٹینیورڈ پروفیسر ہوں, کیونکہ فل پروفیسر ٹینیورڈ پروفیسر میں فرق آ جاتا ہے. تو ہم تو اسی میں بیٹھے ہوئے ہیں. اب آگے یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک میں نے بات یہ طے کی ہے کہ میں شاید میریٹوریس پروفیسر جو ہے وہ پہلے بن جاؤں گا, ریٹائرمنٹ کے بعد نہیں بنوں گا, پہلے بنوں گا میں. تو ایک یہ بھی ریکارڈ جو ہے نا وہ میں بناؤں گا اس کا. اور کیا کوئی پروجیکٹ اگلے جو 5 سال ہیں اس میں یہ ہے کہ ایک جو میری پبلیکیشنز ہیں دے ول کراس مور دین 1000, اور میں یہ بھی سوچ رہا ہوں کہ اگلے 5 سال میں آئی ایم ایکسپیکٹنگ مائی سائٹیشن وڈ بی مور دین 200,000. اور یہ چیزیں جب ہو جائیں گی تو پھر میں جنریشن کی طرف دیکھوں گا کہ آئدر کہ دے آر گوئنگ ٹو بریک مائی ریکارڈ اور ناٹ. جیسے ارشد نے 114 سال کا ریکارڈ توڑا ہے, میرے خیال سے 118 کا توڑا ہے, یعنی 1 صدی سے بھی زیادہ عرصہ کا. تو یہ مجھے بھی مشکل لگ رہا ہے. سر یہ بتائیں ہیپیسٹ مومنٹ آف یور لائف. ہیپیسٹ مومنٹ میں سمجھتا ہوں وہی ہے کہ جب میں نے اپنی والدہ کو جو انہوں نے مجھے بالیاں بیچ کے کراچی بھیجا تھا, تو میری ماں نے مجھ سے کہا کہ اے تیرے بالیاں دے پیسے نا جب واپس نہیں آنا یہ پورے نہیں ہونے کوئی بھی. تو میں نے جب اپنی ماں کو 2 کڑے بنوا کے دیے تھے تو میں نے کہا ماں یہ تو نے جو 2 بالیاں مجھے دی تھی نا یہ ان کا ریٹرن ہے. تو اماں نے کہا تھا کہ بیٹا وہ بالیاں تو وہیں کی وہیں کھڑی ہوئی ہیں, تو کڑے میں تیرے لے کے پہن لیتے. میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی ماں کو کڑے پہنائے تھے اور میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ یا مالک اس طرح کے اور ہیپیسٹ مومنٹ جو نا وہ میری زندگی میں. کتنا ٹائم لگا تھا بالیوں سے لے کے کڑوں تک کا سفر؟ اگر میں وہ اصل میں ایموشنل ہو جاؤں گا, چیزیں بتاتے ہو بھی جاتا ہوں. ہم لوگوں کو سر ہم نے جذباتی کر دیا ہوا ہے. 2003 میں جب میں کراچی گیا تھا تو اس وقت ہوا یہ کہ والد صاحب جو تھے 2-4 ہماری بھینسیں مر گئیں, پھر وہ فلڈ آ گیا اور بہت زیادہ نقصان ہو گیا. تو ابا جی کے پاس اتنا نہیں تھا کہ وہ مجھے کہتے, تو اماں نے کہا کہ پتر میرے پاس یہ پیسے ہی ہیں, بالیاں ہیں, تو یہ بیچو. پھر میرے کزن تھے پھپھو کی بیٹے, ان کی شادی نہیں ہوئی تھی, ان سے میں نے انگوٹھی لی تھی ادھار, پھر میں نے وہ بیچی. تو کچھ 6,753 روپے تھے جو میں لے کے کراچی گیا تھا. تو اس کے بعد پھر جب واپس میں آیا تو 2008 میں واپس آ گیا تھا. 2008 میں میرے خیال میں نے اپنی ماں کو جو ہے نا وہ پیسے اکٹھے کر کے تو میں نے کڑے بنوا دیے تھے. تو اماں جی نے مجھ سے کہا کہ پتر یہ تو کڑے کچھ بھی نہیں ہیں, تو میری بالیوں کے پیسے تو بھی کھڑے ہوئے ہیں. تو پھر میں نے اپنی ماں کو 2 اور کڑے بنوا کے دیے. تیرے 4 ہو گئے ہیں. تو پھر میں نے اپنی ماں کو, بس میری ماں کہتی گئی, پھر میں کرتا گیا. تو اب تو میں کوشش کرتا ہوں کہ میری ماں جو سوچ رہی ہے نا تو میں کہنے سے پہلے اپنی ماں کا پورا کر دوں. اس کے بعد جو دوسرا لمحہ میرے لیے زندگی میں آیا وہ یہ کہ جب 2019 میں مجھے ٹرکش پریزیڈنسی نے یہ ایوارڈ دیا سائنٹسٹ آف دا ایئر, تو جب میں نے یہ کہا, یہ کس سال کی بات ہے؟ 2019 16 نومبر کی بات ہے, کہ میں اس ایوارڈ کا یہ کریڈٹ دیتا ہوں اچھا اپنے استاد کو, اپنی ماں کو اور اپنے والد کو. تو اس وقت میں نے یہ کہا تھا کہ میرے استاد نے جو مجھ سے ایکسپیکٹ کیا تھا شاید میں نے وہ آج کر دیا ہے. ٹھیک ہو گیا سر. یہ اب ہم اس کو کلوز کرنے کی طرف لے کے جاتے ہیں. بہت کچھ بتانے کو آپ کو اندازہ ہو رہا ہے, ابھی تک وہ شائننگ فیس ہے, انرجی باقی ہے, لیکن ہم لوگ جو ہیں ٹائم کی بھی پابندی ہے. دوسرا ہم لوگ چاہیں گے ان سے اجازت لینے کے لیے. تو میں تو چاہوں گا سر آپ پہلے یہ بتائیں جن کا آپ شکریہ ادا کرنا چاہ رہے ہیں آپ کے جرنی کے اندر, اگر ان کو کوئی ٹریبیوٹ دینا چاہتے ہیں, آپ ان کو اکنالج کرنا چاہتے ہیں, تو آپ کے پاس سر مائک بھی اور کیمرہ. جی میں سب سے پہلے اپنے والد صاحب محمد نواز, خاموش طبیعت ہے ان کی, لیکن میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ان کا کہ انہوں نے مجھے اس مقام تک پہنچایا, اور میری گستاخیاں, میری بدتمیزیاں بھی انہوں نے برداشت کی, اور اس کے لیے میں آن پبلک میں معافی چاہتا ہوں کہ میرے والدین کا, میرے والد صاحب کا کسی میری بات سے دل دکھا ہو تو میں تہہ دل سے اس بات کی معافی مانگتا ہوں. میرے والد صاحب مجھے امید ہے معاف کر دیں گے, والدین معاف کر دیں گے. جی جی بالکل. جی میں والدہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اس لمحے کا کہ جب میری والدہ نے
बालियां अपने कानों से उतारते हुए ज़रा भी उन्होंने हिचकिचाहट नहीं की, बड़ी बात। और उन्होंने कहा कि पुत्र ये ले, ये तेरी बालियां हैं, तो यही तेरा करियर है, इनको बेच के पैसे ले ले। तो शायद मेरी माँ वो बालियां ना बेचती, अल्लाह ताला की ज़ातों के ज़हन में वो सोच ना डालते, तो शायद मैं आज यहाँ पे ना होता। उसके बाद मैं शुक्रिया अदा करूँगा अपनी दोनों बहनों का, किशोर नवाज़ का, नबीला नवाज़ का। उन्होंने मेरी रोटियां पकाई, मेरे कपड़े इस्त्री किए, और मुझे बड़े लाड और बड़े चाव, बड़े मान से उन्होंने रखा। शायद मेरी माँ भी मुझे इतना चाव मान से ना रख पाती जितना मुझे इन दोनों बहनों ने चाव मान से रखा है। तो माँ तो माँ ही होती है, लेकिन मैं बहनों के ऊपर ज़्यादा जो है ना वो फोकस करता हूँ। तो माशाल्लाह मुझे एक वक्त ये भी बड़ा याद है कि मेरी माँ ने मुझे कहा कि बेटा मेरी बेटी बड़ी किशोर जन, उसको तुम पीएचडी करवा दो। उन्होंने पीएचडी तो नहीं कहा था, उन्होंने ये कहा था कि तुम उसको अपने जितना पढ़ा दो। तो मैं माँ का ये भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि माँ तुमने कुछ मुझे डिमांड किया, और मेरे रब ने मेरे अंदर सख्त पैदा की कि मैं तेरी डिमांड के ऊपर पूरा उतरा। तो मैंने अपनी बहन किशोर को एमफिल करवाया, फिर मैंने उसको पीएचडी करवाई। तो नबीला थोड़ा सा पीछे रह गई, उसका मुझे दुख भी है, लेकिन फिर हर बंदा अपनी किस्मत साथ लेके आता है। तो वो चूंकि बड़ी बहन माशाल्लाह पीएचडी हो गई, लेकिन वो छोटी जो उसने फिर एफए किया, तो ये डिफरेंस जो मैं शायद पूरी ज़िंदगी ख़त्म नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मुझे दुख है इस बात का कि मेरी छोटी बहन को पढ़ना चाहिए था। लेकिन मैं फिर भी शुक्रिया अदा करूंगा दोनों का कि उन्होंने माशाल्लाह उनका वो टाइम, बड़ा कीमती टाइम जो था, उन्होंने मुझे दिया, और उन्होंने मुझे शबाज से प्रोफेसर शबाज, और प्रोफेसर शबाज से नंबर 1 प्रोफेसर शबाज मुझे बना दिया। और जो मेरे टीचर हैं मैट्रिकुलेशन लेवल पे, साई साहब हैं, वो भी इस दुनिया से चले गए हैं। तो अल्लाह ताला की ज़ात उनको भी जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए। मेरे टीचर नजीब नासिर साहब, और जिन्होंने एक दफ़ा कहा कि मेरा कौन सा स्टूडेंट है जो पीएचडी करेगा, तो मैंने दीवानों की तरह हाथ खड़ा कर दिया, और अभी तक वो मेरा हाथ नीचे नहीं आया, और मैं उनका सर भी नीचे नहीं होने दूंगा। तो उनका शुक्रिया अदा करूंगा कि जिन्होंने मुझे AERC का रास्ता दिखाया। बाकी तो आगे फिर वो बहुत सारे टीचर हैं, डॉक्टर शाइस्ता आलम हैं, अमरीन फातिमा हैं, उस्मा इरम हैं, अंजम अकील साहिबा हैं, महापरा सदाकत हैं, डॉक्टर मोहसन साहब हैं, वो भी फौत हो गए, अल्लाह ताला उनको भी जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए। और मोहम्मद समीउद्दीन भट्ट साहब जो हैं, वो तो जी मेरे हीरो हैं, वो मेरे हीरो रोल मॉडल है, बिल्कुल सही, वो मेरे लिए रोल मॉडल हैं। उन्होंने मेरे, आपसे मैंने कहा ना कि उन्होंने ना सिर्फ मेरे कैरियर को ब्राइट किया, शाइन किया, मुझे ब्राइट और शाइन होना सिखाया भी। और अल्लाह ताला ज़िंदगी रखे मेरी, जब तक मेरी ज़िंदगी है मैं आपको ब्राइट और शाइन होता हुआ नजर आऊँगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में आए। हम लोग, मुझे यकीन है कि हमारी जो ऑडियंस है, हमारे जो सामीन हैं, उनको भी बिल्कुल ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव और इंसाइटफुल लगी होगी एपिसोड। और आपने ज़रूर कमेंट्स दीजिएगा, ज़रूर आप अपने फीडबैक से हमें बताइएगा। और अगर आपको कोई फर्दर क्वेश्चंस भी पूछने होंगे तो हमारा ईमेल एड्रेस भी दिया हुआ है, आप उस पर हमें ईमेल कर सकते हैं। आप हमें कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है, उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, और अगर सर के साथ कोई क्वेश्चन होगा तो हम इनकी तरफ डाइवर्ट कर देंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप आए। और आखिर में मैं डॉक्टर साहब को रुखसत करने से पहले मैं चाहूँगा कि आपके लिए भी मैं बता दूँ, 2 चीज़ें आप फॉलो करें जो मेरे लिए भी टर्निंग पॉइंट बने थे। तो 2 चीज़ें, जब मुझे मसला हुआ था, एक दफ़ा एमरजेंसी में मुझे जाना पड़ा, तो मैंने 2 चीज़ें कहा था कि वही आप भी अमल करें, कि एक अल्लाह से बॉन्डिंग मजबूत करें, और दूसरा लोगों को के मुसीबत में काम आए। जितना आपके अंदर अल्लाह ने कोई ताकत वसाइल दिया हुआ है, बल्कि उससे आगे जाएं, अल्लाह खुद ही मदद करेगा। अल्लाह ताला आपको हामी नासिर हो। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।